السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہماری اس کلاس میں آپ کو جو آج سبق پڑھایا جائے گا، اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور کلاس کو اٹینڈ کریں گے تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ انشاءاللہ کافی حد تک اپنی تجوید اور تلفظ کو درست کرنا سیکھ جائیں گے، بشرطے کہ آپ غور سے کلاس میں بیٹھے رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آخری 3 پارے پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہماری پریویس کلاسز میں نورانی قاعدہ بھی مکمل پڑھایا جا چکا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم نے 3 پارے پڑھے ہیں، یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے باقی 26 پارے بھی پڑھنے ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ روزانہ تھوڑا سبق، اپنی غلطیوں والا سبق چھوڑ کے اگر تھوڑا سبق یہ سن کے اسی کی تلاوت کر لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہر حال میں آپ کو ضرور اجر سے نوازے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورہ واقعہ پارہ 27، پارہ 27، آیت نمبر 86 یعنی کہ آیت نمبر 86 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ رہی آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ فلولا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مد ہم نے لمبی کرنی ہے، کیونکہ یہ مد تقریباً 3 الف کے برابر ہے، تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ اور اس کے علاوہ پیچھے جو ہے لام زبر وا لو، اس کو کہتے ہیں واؤلین۔ واؤلین کہتے ہیں واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، جیسے کہ یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہو گئی، یہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واؤلین ہو گیا۔ لین کا حکم یہ ہے کہ اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نرمی سے پڑھنا، لین نرمی سے پڑھنا، اور اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ اگر کوئی پڑھے فلولا تو اس نے بالکل بڑی غلطی کر دی، یہ ہے فلولا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مد کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ ان کنتم، تو ان کنتم پڑھنے سے ہم اخفاء کا قاعدہ نہیں ادا کر پا رہے۔ اخفاء کا قاعدہ تجوید میں ایک بڑا قاعدہ ہے، اور عربی میں اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یاد رکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن اس کو کہتے ہیں، نون کے اوپر ساکن آ جائے، جیسے اس نون کے اوپر ساکن ہے یا جیسے اس نون کے اوپر ساکن ہے، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، یہ 2 زیر کو یا 2 پیش کو، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف، جیسے نون ساکن کے بعد کاف ہے، جیسا کہ یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہو تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کیسے چھپاتے ہیں؟ تم، اس طرح سے، اور غنہ بھی کرتے ہیں، چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں۔ غیر مدینین، غین کو پر پڑھنا ہے، پر کا مطلب ہے غین موٹا پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں یاد رکھیں 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب را بھی کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے کبھی باریک، لیکن یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ یہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ غیر، غیر،
آگے را ہے، اسے بھی ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ اب را کب پور پڑی جاتی ہے اور کب باریک پڑی جاتی ہے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ را پہ زبر ہے تو ہم نے پڑھا غیر مدینین، ترجعونہا، ترجعونہا، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو ہم نے پور پڑھا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، یعنی کہ پور پڑی جائے گی۔ اب اگر را ساکن ہوگی تو پھر پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس را ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یہاں پہ ہم نے پھر سے اخفاء کا قاعدہ کیا ہے، صادقین، صاد کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ وہی بات صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قاف کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ صادقین۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا، یاد رکھیں جب بھی میم پیشاد آئے گی یا جب بھی نون پیشاد آئے گی تو غنہ ضرور ادا ہوگا، کیسے؟ فَأَمَّا، یہ ہے غنہ، إِن كَانَ، اب نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے آیا ہے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا۔ ہم نے پڑھا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے، اور یہ یا مدہ ہے، اسے ہم با زیر یا بی، یہ والی یا مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، مقربین۔ فروح وریحان وجنت نعیم، فروح، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے، حادو پیش ووح، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو اسے بھی ہم آپس میں ان کو ملا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ادغام بالغنہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ان دونوں کو ملا کے بھی پڑھتے ہیں اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ فروح وریحان وجنت نعیم، یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، لیکن نون پہ صرف شد ہے تو خالی شد بھی نون کے اوپر آئے یا میم کے اوپر آئے تو دونوں پہ غنہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ میم اور نون کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ وجنت، ٹھیک ہے؟ وجن، یہ جو ان کی آواز آ رہی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں، یہ نون پہ بھی ہوتا ہے اور میم پہ بھی ہوتا ہے جب ان پہ شد ہو، اور اگر اس پہ شد نہ ہو، زبر زیر پیش ہو تو پھر غنہ نہیں ہوتا۔ وجنت نعیم، یا مدہ ہے اور عین کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں گے نعیم تو لفظ بدل جائے گا، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ نعیم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، اب دیکھیں پھر سے ہم نے یہاں پہ غنہ کیا کیونکہ اب میم پہ شد آ گئی ہے، پہلے نون پہ شد تھی اب میم پہ ہے تو اس کو ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور مد کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ مد 2 سے 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے، اور اس کی مقدار ویسی 3 الف کے برابر ہے، 2.5 سے 3 الف کے برابر ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کان، الف مدہ، کاف زبر الف کا اتنا لمبا کرنا ہے، من اصحاب الیمین۔ اچھا جی، نون ساکن کے بعد
اب ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو اس لیے ہم اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ایسا تب ہوتا ہے جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھتے ہیں. اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. اظہار اور اخفا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھنا، اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور قاعدہ چھپانے کے ساتھ ساتھ غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اخفا ہیں، حروف اظہار ہیں، حروف حلقی ہیں. من اصحاب الیمین، فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک. اچھا، جیسے ادغام بالغنہ ہے اسی طرح اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادغام بلا غنہ. اب آپ نے پیچھے پڑھا ادغام بالغنہ، یہ والا ادھر ملاتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، جبکہ ادغام بلا غنہ میں ملاتے تو ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور بغیر غننے کے ملاتے ہیں. کیسے؟ فسلام لک، اس طرح ہم نے غنہ نہیں کیا لیکن ان دونوں کو آپس میں ملایا. من اصحاب الیمین، نون ساکن کے بعد پھر حمزہ آ گیا حروف اخفا میں سے، تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ یا مدہ کے ساتھ پڑھیں گے یمین، یعنی کہ کھینچ کے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. آیت سنیے آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ ایسے ہی پڑھنا ہے. وَأَمَّا، غنہ بھی اور مد بھی دونوں کا خیال رکھنا ہے. میم پہ غنہ ہو رہا ہے اور مد کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے. آگے ان کانا، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو ہم نے نون ساکن کو چھپا کے پڑھا اور غننے کے ساتھ پڑھا. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ان کانا، ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ. اچھا جی، ہم نے یہ پڑھا ہے من المکذبین. سب سے پہلے اس لفظ کو آپ کو دیکھیں، اگلا لفظ تو بہت سمجھنے والا ہے اور بہت زیادہ اس میں غلطیاں بھی کی جاتی ہیں. مکذبین، یہ ہے جی یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں اور اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یہ باریک کاف ہے. اچھا، بعض لوگ باریک کو موٹا کاف پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موٹے کاف کو باریک پڑھ لیتے ہیں. موٹا قاف وہ والا، یہ والا قاف ہے جس پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اور باریک کاف یہ والا کاف ہے، یہ بھی باریک ہے یہ بھی باریک ہے، اس کو کش والا کاف کہتے ہیں. تو اس کو مقذبینہ پڑھا تو موٹا قاف ہو جائے گا اور غلطی ہو جائے گی. ہم اسے پڑھیں گے مکذبینہ. اب اس کو آپس میں ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ اگلا لفظ مکذبین الضالین. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں. جب بھی قرآن مجید میں یہ مد آ جائے اور اس کے بعد شد والا حرف آ جائے تو یاد رکھیں اس مد کو اپنی ادائیگی کے مطابق لمبا بھی پڑھنا ہے اور پھر شد والے حرف کو پکڑ لینا ہے. کیسے؟ جیسے کہ زوال، یہ جو آپ کو آواز آئی ہے بہت لمبا نہیں کرنا، اس کو غنہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لفظ کو پکڑنا ہے اور پھر اس کو ایک دم سے چھوڑ دینا ہے. پھر سنیں، ضالین. اس کو درست پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. فَنُزُلٌ، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ 2 پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کے بعد یمون، یا میم واو نون، ان 4 حروف میں سے میم آیا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ملا بھی دیں گے اور ان کو غننے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. اب یہاں پہ وہی قاعدہ ہے اظہار جس کو ہم نے کہا تھا، اخفا کا الٹ جو ہوتا ہے نون ساکن کے بعد ہا
حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، تو اس نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے. اگر یہاں پہ غنّہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا. من حمیم، ٹھیک ہے. وتصلیۃ، صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب صاد کو پر پڑھتے پڑھتے تا کو توا نہ بنا دینا آپ نے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں وتوس پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ صاد کو موٹا کرنے کے بجائے تا کو بھی کر دیتے ہیں اور صاد کو بھی. نہیں، ہم نے پڑھنا ہے وتس، وتس، تا باریک صاد پر. اس چیزوں کا فرق سیکھیں آپ. یہ اب سیکھ گئے تو سمجھیں آپ کا مسئلہ پورا قرآن مجید درست ہو گیا. وتصلیۃ جحیم. پھر سے ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ والا ہا اہم ہے ادائیگی کے حساب سے. اب اس کو ہا پڑھیں گے تو لفظ غلط، خا پڑھیں گے تو بھی غلط. اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہا جحیم یا مدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان ھذا، نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. ھذا، یہ ہا ہے، جس سے کہ یہ ہا تھا یہ ہا ہے. یہ کبھی دو آنکھوں والی صورت میں آتا ہے اور کبھی راؤنڈ صورت میں بھی آتا ہے، گول والی شکل میں. تو اس کو پڑھتے ہیں ہا. ان ھذا لہو، پھر سے ہا کا دھیان رکھنا ہے، واؤ کو لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ پڑھتے ہیں لا ہوا، بعض پڑھتے ہیں لہوا، دونوں غلط ہیں. یہ ہے لہوا، لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو، واو زبر وا، کیا بنا لہوا. حق الیقین، لہو حق الیقین. پھر سے ہا کا دھیان رکھنا ہے، اس قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، یہ قاف بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ دونوں موٹے قاف ہیں اور یہ یا مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے. حق الیقین، ٹھیک ہے. فسبح بسم ربک العظیم. ہا کا دھیان رکھنا ہے، فسبح بسمی، با زیر سین بس، میم زیر می، بسمی. ہا پہ ساکن ہے تو مخرج اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے. جب بھی کسی مخرج کو معلوم کرنا ہو کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے اسے آپ ساکن کریں تو بڑا بہترین پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے. اب اس کو آپ پڑھیں فسبح، اس آواز کے ساتھ. آپ کی آواز جہاں پہ رک رہی ہے وہی ہا کا مخرج ہے. بسمی ربک العظیم، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، عظیم کا مطلب غلط بن جائے گا. عظیم جو ہے اس کا مطلب ہے بڑا، بڑا تیرا بڑا رب. اور زوا کو پر پڑھنا ہے. الحمدللہ سورۃ الواقعہ ہماری مکمل ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ حدید شروع کریں گے اور مجھے لگتا ہے 1 سے 2 صورتیں اور ہیں، ایک ہے یا اس کے بعد اور 2 صورتیں ہیں تو ہمارا پارہ 27 مکمل ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے پارے سے سٹارٹ لینا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.